اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو ایسی چیز کی کہ ایسا کام، ایسی چیز کی تمنا، ایسی چیز کی آرزو نہ کرو کہ اگر تم نے دیکھا کہ تمہارا بھائی اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کوئی نعمت عطا فرما دی، اس پر کوئی اللہ تبارک و تعالی نے رحمت عطا فرما دی، تم سے بڑھ کر اس کو کوئی اللہ تبارک و تعالی نے نعمت دے دی، تو ایسی چیز کی تمنا نہ کرو۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تمنا کرنے میں تمہارے دل میں حسد پیدا ہو جائے۔ ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو فضل کیا اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے بعض پر بعض کو، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کے لیے اس کے مطابق اس کا جو عمل ہے اس کے مطابق اس کا حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ان کے عمل اعمال کے مطابق ان کا حصہ مقرر ہے قرآن پاک میں، اسلامی شریعت میں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اس کی رحمت تلاش کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی آرزو کرنا، دیکھیں انسان جب دوسرے انسان کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہو، تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت سامنے آتی ہے۔ اور کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ نعمت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ جو کیوں کا لفظ ہے، یہ اس کے دل میں آ جانا، یہ حسد کی بیماری، یہ جو حسد کا بیج ہے اس کو ڈال دیا۔ اب انسان کا اپنا طرز عمل ہے، انسان کی اپنا اللہ پر توکل اور اس کی حکمت پر یقین ہونا چاہیے، اور اس کو کس طرح اپنے دل کو اس کیفیت سے اتارتا ہے، اس کیفیت سے باز رکھتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ ایک تو وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھین جائے، جو نعمت اس کو ملی ہے، یعنی کہ سب فرض کریں کہ کسی کے پاس بہت عالیشان مکان ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے دل میں میں نے دیکھا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، اس کو یہ ملا ہوا ہے، تو میں یہ دل میں خواہش کا اظہار، میرے دل میں خواہش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت ہے حسد کی، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کو کنٹرول کرنا ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا انسان وہ ہے کہ اپنے سامنے والے کو دیکھے کہ یہ کوئی نعمت اگر اس کو ملی ہوئی ہے، اگر کوئی اچھا گھر اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے دل میں جو یہ ایک عجیب سی کیفیت آئی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک دوسرا انسان یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دل میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت سے تو نے اس کو سرفراز فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں بھی قبول فرما اور وہی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ ایک یہ انسان ہوتا ہے۔ پہلا کیا تھا کہ اس نے یہ خواہش کی کہ اللہ اس سے بھی چھن لے، یعنی کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ اللہ اگر تو نے میرے بھائی کو اچھی دولت، اچھی نعمت اور اچھی منصب سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اور ترقیاں عطا فرما اور مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے۔ تو یہ دو طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت میں جو بھی نعمت عطا فرمائی ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی کب؟ کہ جب وراثت کی تقسیم کا، میراث کا معاملہ ہوا نا، کہ یہ آیت نازل للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ انسان کے لیے، مرد کے لیے اور جو ہے عورتوں کے برابر، دو عورتوں کے برابر ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ وراثت اگر تقسیم ہوتی ہے تو جو ہے عورت کا دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوتا ہے، دگنا حصہ کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس پر عورتوں نے کہا کہ جس طرح مردوں کو جو ہے دو عورتوں کے برابر دنیا میں حصہ ملے گا، تو لہٰذا جو انسان گناہ کرے گا، جو مرد گناہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب بھی عورت کے مقابلے میں دگنا عطا فرما دے۔ اور اسی طرح مرد نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح ہمیں دگنا حصہ ہے عورت کے مقابلے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ عطا فرما دے۔ تو لہٰذا اس صورت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں
ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پر اگر تم جو باتیں سمجھ رہے ہو ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ مرد اور عورت کو جو اللہ نے حکمتاً جو بھی فضائل اور جو بھی انعامات بیان فرمائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا پر ہے اور انسان کے اخلاص پر ہے. تو یہ کچھ جو ہے آپ کے سامنے احکامات متعلق قرآن کے متعلق جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے متعلق مومن کے متعلق بیان فرمائے. اسی پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو آیت ہے نا للرجال نصیب مما اکتسبوا کہ جو انسان نے عمل کیا اس کے مطابق اس کو حصہ ملے گا, وللنساء نصیب مما اکتسبن عورت نے جو عمل کیا اس کے مطابق اس کو حصہ ملے گا. تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب بھی حاصل کرتے. یعنی کہ اگر جہاد میں مرد اگر شہید ہو جاتا ہے تو شہادت کا بڑا رتبہ ہے. تو یہاں پر اس کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات اس بات کا اظہار کیا تو یہاں پر اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کرتا ہے اور عورت جو ہے وہ اپنے مرد کی اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دگنا اجر پاتی ہے. تو ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مرد کو کسی جگہ جو ہے اگر اجر زیادہ عطا فرمایا تو عورت کو بھی دوسری جگہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب عطا فرما دیا کہ اگر جہاد کرنے پر اتنا اجر ہے تو عورت کے لیے ہے کہ اگر شوہر کی فرما برداری کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمایا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز میں میرا فضل تلاش کرو. یعنی کہ اللہ کا فضل جو ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کنجی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا ہے, یعنی کہ ہم نے بیان کر دیا ہے, رکھ دیا ہے. مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا ترکہ تقسیم ہوا اور اس کے والدین اور اس کے اقربا میں سے جو بھی حصہ ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے رشتہ داروں اور کچھ مال جو تمہارے ماں باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کے گئے ہیں ہم نے سب کے لیے ان کے مال میں مستحق بنا دیا. جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجہول النسب ہوتے ہیں, یتیم خانہ ہو گیا, ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے, دنیا میں ترقی کر لی, مال و متاع حاصل ہو گیا, اب اس کا مال کہاں تقسیم کیا جائے گا؟ کیوں کہ نسب کا تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, وارثین کا تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. دوسرا بھی کوئی شخص ایسا ہی ہے جو مجہول النسب ہے, اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اب کیا ہوگا کہ جو ایسا شخص جو مجہول النسب ہے, اگر وہ مالدار ہے, اس کے پاس پراپرٹی ہے, اور کوئی دوسرا ایسا شخص جو وہ مجہول النسب ہے, اگر وہ آپس میں دو شخص ایسا معاہدہ کر لیں, وہ کہے کہ اگر میرے مرنے کے بعد میرا جو مال ہے, میرا جو ترکہ ہے اور اس کا میں تجھے حقدار بناتا ہوں, میرے مال کا بھی حقدار بنے گا, اور اگر اس صورت میں اگر مجھ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے جو ہے ازالے کا بھی سبب بنے گا. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسی صورت میں عمل کرنا جائز ہے. تو صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے. یعنی کہ اگر ایسا شخص کہ جو مجہول النسب ہے مال چھوڑ کے گیا, لیکن جانے سے پہلے اس نے کسی دوسرا شخص کو اپنے جیسے ہی شخص سے یہ ایگریمنٹ کر لیا, اس سے یہ معاہدہ کر لیا, اس کو بتا دیا, اور وہ دونوں آپس میں باہمی رضامندی انہوں نے ظاہر کر دی, تو اب اس کے مرنے کے بعد وہ شخص جو اس کا حقیقی طور پر تو وارث نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ بھی مجہول النسب تھا, یہ بھی مجہول النسب تھا, اس کے بھی والدین کا پتہ نہیں تھا, اس کے بھی رشتہ داروں کا پتہ نہیں تھا, اس کے بھی والدین اور رشتہ داروں کا پتہ نہیں تھا. تو لہذا ایسی صورت میں یہ طے کر جانا اور اس صورت میں اس کے مال کا حقدار بننا قرآن پاک نے, شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے, اور صحابہ کرام کے دور زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا, اگر اس کے سمجھنے میں پڑھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں معاف فرمائے, اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.